اسلامی تہذیبی روایت میں ليلة القدر کی کیا حیثیت ہے اور اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا نصف حصہ گزر چکا ہے اور آنے والے آخری 10 دنوں میں وہ مبارک رات آ رہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے، وہ عزت والی رات، وہ رحمت اور برکت والی رات۔ اور پھر اس کو خود اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ اس رات کو جو عبادت کی جاتی ہے اور جو قرب الہی کی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ 1000 مہینوں میں بھی عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں نصیب نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن اصل بات جو میں آپ بچوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور سننے والوں کی خدمت میں، کہ اس کو خیر و برکت کی رات اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا ہے؟ اس خیر و برکت کے اعلان سے پہلے اللہ رب العالمین نے وہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ میں اس کو کیوں قدر والی رات کہہ رہا ہوں، کیوں عزت والی رات کہہ رہا ہوں، کیوں اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ جو آخری صحیفہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ اس رات میں نازل ہوا۔ اور اس رات میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس رات لوح محفوظ سے آسمان اول پر منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے جستہ جستہ ضرورت کے مطابق وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ تو اصل اس کی قدر، عزت اور برکت کا جو سبب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہے۔ تو ایک مومن جہاں اس رات کو عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے دامن طلب کو پھیلاتا ہے، وہاں اس کو اس نقطے پر ضرور ارتکاز کرنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ اصل وجہ ہے جو اس رات کو برکت والی بنا رہی ہے، اور وہ قرآن جو تمام کتب سماوی کا نچوڑ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتوں کے لیے جو ہدایات جاری کی ہیں ان کا نقطہ کمال ہے، ان کا حرف آخر ہے، اس لیے کہ قرآن کے بعد نہ کسی کتاب نے نازل ہونا ہے اور نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے۔ پیغمبر بھی آخری ہے اور پیغمبر پر نازل ہونے والی یہ کتاب بھی آخری ہے۔ اس کتاب کی برکت اور اس کے ذریعے سے رحمت کا حصول اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آدمی اس کو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھتا ہے، پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے عروج کا جو بنیادی سبب تھا وہ یہی تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور جس نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آخری صحیفہ ہدایت نازل ہوا ان کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے تھے تو تاریک راہیں ان پر روشن ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو جو آخری عشرے میں آئے گی
اور اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ آخری عشرہ پورا ایک اللہ کی رحمت کا طالب اس رات کو ڈھونڈے اور پورا عشرہ خشوع خضوع اور سجدہ ریزیوں میں گزارے، تو کسی نہ کسی ایک رات اس کو وہ رحمت نصیب ہو جائے گی، برکت نصیب ہو جائے گی، اور اس کا دامن طلب جو ہے اس کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔